مولانا علي علي مولانا علي مولانا علي مولى علي حيدر علي مولى علي حيدر علي مولى علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ظہور امام زمانہ کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائهم وظالمیهم وغاصبی حقوقهم لعنت الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے ہماری گزشتہ دنوں کی ان مجالس کو اور ذکر امیر المؤمنین کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار ہمیں محبان علی ابن ابی طالب میں سے قرار دے. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھنا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اپنی گزشتہ گفتگو میں محب کی دو علامتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور آج دو مزید علامات کی طرف اشارہ کر کے ایک موضوع سے متعلق آج گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ محبت پروردگار ہے. محبت کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو انسان کا خدا کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور دوسرا پروردگار کا انسان کے ساتھ محبت کرنا. اور وہ کون کون سی امور ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی ذات انسان سے محبت کرتی ہے. تیسری علامت کو جسے علماء نے بیان کیا ہے اور احادیث میں جس کی طرف اشارہ ہوا ہے، وہ یہ کہ مومن کا نفس اس دنیا میں مشقتوں میں زندگی بسر کرتا ہے، مشکلات میں زندگی بسر کرتا ہے. وہ راحت اور آسائش کی تلاش میں زندگی بسر نہیں کرتا ہے. محبت پروردگار کی ایک علامت المؤمن نفسہ فی تعب، مومن کی اپنی جان اور اس کا نفس جو ہے وہ مشکل میں ہوتا ہے. والناس منہ راحۃ، لوگ اس سے آرام میں ہوتے ہیں، لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی نہیں ہے، اس نے ساری پریشانیاں خود اپنی نفس پہ برداشت کر رکھی. یہ آسائشوں کی تلاش میں زندگی بسر کرنے والا نہیں ہے. دیکھیں، کوئی بھی مقصد اگر چھوٹے سے چھوٹا مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے مشقت کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ دو کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کسی اسکول میں ڈگری حاصل کرنا چاہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو اس کے لیے ایفرٹ ڈالنی پڑے گی، مشقت سے گزرنا پڑے گا، سختیوں سے گزرنا پڑے گا، کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا. یعنی کوئی ایسے کام ضرور کرنے کی ضرورت ہے جس سے انسان ڈگری حاصل کر سکے. اگر ڈگری حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے، ایک خاص زندگی اختیار کرنی پڑتی ہے، ایک زندگی کا سٹائل بدلنا پڑتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک آزاد آدمی جو جس کا جب بھی جی چاہے جو جی چاہے وہ کرتا رہے اور پھر ڈگری بھی حاصل کر لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں ممکن نہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
الحق مر ثقیل، حق جو ہے یہ سنگین بھی ہے اور کڑوا بھی ہے. حق کڑوا بھی ہے، سنگین بھی ہے. آپ اگر ایک سنگین پتھر اٹھانا چاہیں، ایک بھاری پتھر اٹھانا چاہیں، تو اس کو اگر پہلے ہی دن اٹھائیں گے تو یہاں تو ویسے ابھی آج کل تو ہماری کمروں کی صورتحال جو ہے وہ یہ صوفہ سیٹ انہوں نے سب نے برباد کر دی ہے. ویسے ہی کوئی چیز اٹھانا مشکل ہے، اور اگر کمر کی بیماری ایک دفعہ پیدا ہو گئی تو پھر ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹلز میں گزرتے رہیں گے. تو کوشش کریں نہ اٹھائیں، کیونکہ اب ہم اٹھانے وانے کے عادی تو رہ جائیں گے. ابھی تو میں اوپر بیٹھا تھا تو بہت سے برادران یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نیچے بیٹھنے کی رسم ہے یہ بہت اچھی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں چونکہ لوگ زیادہ دیر بیٹھیں گے نہیں. میں نے کہا لوگ تو نیچے جب بیٹھیں گے زیادہ دیر بیٹھیں گے؟ کہ نہیں، یہاں پر لوگوں کی عادت ختم ہو گئی ہے نیچے بیٹھنے کی. اب وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، جلدی اٹھ جاتے ہیں، ورنہ جب ٹیبل پہ بیٹھتے تھے زیادہ دیر غیبت کرتے تھے. یعنی کہتے ہیں زیادہ دیر کوئی اچھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ دیر جب بیٹھتے ہیں تو زیادہ غیبت کرتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی ایک پتھر کو اٹھانے کے لیے اگر ایک آدمی عادت ڈالنا چاہے، کبھی اگر یہ کام کرنا چاہ رہا ہو، تو اس کے لیے پہلے سے کچھ ٹریننگ کرنی پڑے گی، کچھ مدت تک اپنے آپ کو ٹرین کرے. جب کہا الحق کو ثقیل، حق وزنی ہے، تو ایک وزنی پتھر کو اٹھانے کے لیے کچھ مدت اس کو مشقتوں سے گزرنا پڑے گا. حق تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا آسانی سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ محبت خدا کو انسان آسانی سے اچیو کر سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. محبت خدا کے حصول کے لیے اس کو اس دنیا کی آسائشوں کو کم کرنا پڑے گا، کچھ آسائشوں کو کاٹے تاکہ اگلی دنیا کی آسائشوں کو حاصل کر سکے. جس نے ساری آسائشیں اسی دنیا میں حاصل کر لی تو محبت خدا حاصل نہیں ہو سکتی. لہٰذا آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام مشقتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں. امیر المؤمنین جوتا پہنتے ہیں، ایک لکڑی کا جوتا جس کو خود حضرت نے بنایا تھا، اور ساری زندگی خود اسی کو استعمال کیا ہے. کپڑے پہنے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے. ایک حکمران ہے، ایک پورے معاشرے کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن رفو کیے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے. یہ مشقت پہ اپنے آپ کو رکھا ہے. کم سے کم وسائل دنیا، کم سے کم وسائل دنیا پہ اپنی زندگی بسر کی ہے. اگر کبھی لباس خریدنے کے لیے بھی گئے تو اپنے لیے وہ لباس انتخاب کیا کہ جو کم قیمت تھا، دوسروں کے لیے اچھی قیمت کا لباس انتخاب کیا. مشقتوں میں زندگی بسر کی. جو غذا استعمال کرتے تھے اس کو کوئی دوسرا چبا نہیں سکتا تھا، توڑ نہیں سکتا تھا. عمار نے حضرت کی روٹی کو لے کر توڑنا چاہا اور گھٹنے پہ رکھ کے توڑنا چاہا، وہ روٹی توڑ نہیں سکے جس کو امیر المومنین کھاتے تھے. یہ وہ مشقت ہے جس سے خود ائمہ علیہ السلام خود گزرتے تھے. یہ زہد ہے، ترک دنیا ہے، اس دنیا سے کنارہ کشی کرنا تاکہ محبت خدا حاصل کی جا سکے. محبت خدا کا حاصل کرنا آسان مرحلہ نہیں ہے. اس کے لیے اولیاء خدا کے رستے پہ چلنا پڑتا ہے. اگر انسان کے لیے محبت خدا ہدف بن جائے، مقصد بن جائے، تو محبت خدا کے لیے انسان کو گھر کی بعض چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، کھانے کی بعض چیزوں کو کم کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کی بعض معمولات میں تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی. وہ جتنی چیزیں جن سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے انہیں اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ جتنی چیزیں جو اس کا نفس چاہتا ہے اس سے دوری اختیار کرنی پڑے گی. اس کا نفس اس کو چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنی آسائشوں کے لیے سب کچھ کرے. اللہ کی ذات یہ چاہ رہی ہے اس دنیا میں اتنا ہی استفادہ کرو تاکہ اس دنیا کو چھوڑنا آسان ہو سکے. اور جس نے سب سے زیادہ اس دنیا میں اپنے آپ کو انوالو کر لیا اس کے لیے یہ دنیا چھوڑنا آسان تھوڑی ہے. یہ دنیا مشکل ہے، پھر اس دنیا کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں قلیل ترین، کم ترین متاع پہ زندگی بسر کرنا امیر المؤمنین علیہ السلام کے مختلف حالات میں صلوات پڑھیں آپ حضرات.
آپ کو نظر آئے گا کہ اکثر گھر میں فاقے ہیں، روزہ ہے، اگر اپنے گھر کے لیے کبھی کچھ خرید کے لا رہے ہیں تو رستے میں کبھی کوئی مانگنے والا مل گیا، بھکاری مل گیا تو اس کو عطا کر دیا قبل اس کے کہ اپنے گھر میں لے کے آئے۔ بس المؤمن فی تعب، مومن مشکل میں زندگی بسر کرتا ہے، والناس منہ راحہ، لوگ اس سے آسائشوں میں ہیں، یہ لوگوں کو آسائشیں دیتا ہے لیکن خود اپنی آسائشوں کی تلاش میں نہیں رہتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں القلب المحب للہ یحب کثیر النصب للہ، جو دل اللہ سے محبت کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ ایفرٹ ڈالے، جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ اللہ کی راہ میں بروئے کار لائے، وہ خدا کے لیے سارے کام انجام دیتا ہے، لیکن یہ دل اللہ کے لیے، یہ دل اللہ کی محبت چاہ رہا ہے۔ پھر فرمایا والقلب اللہ، ایک ایسا دل ہے کہ جو اللہ و لعب میں مشغول ہے، جو فضولیات چاہتا ہے، اس کو خدا سے محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ والقلب اللہ عن اللہ یحب الراحہ، جو اللہ سے غافل دل ہے یہ راحت کی تلاش میں ہے، آسانیوں کی تلاش میں، آسائشوں کی تلاش میں ہے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے آسائشیں حاصل ہو جائیں۔ جتنی آسائشیں بڑھتی چلی جائیں گی اگلی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، جتنی یہاں کی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی اگلی آسائشیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ فرمایا فلا تظن یا ابن آدم، کیا تو یہ گمان کرتا ہے اے ابن آدم، انک تدرک رفعت البر بغیر مشقت، معصوم یہ فرما رہے ہیں، دیکھیں کتنا عجیب مرحلہ ہے۔ پانچویں امام یہ فرماتے ہیں اے انسان، کیا تو نے یہ خیال کر لیا ہے کہ اللہ کی محبت بغیر مشقت کے حاصل ہو جاتی، بغیر سختیوں کے حاصل کی جا سکتی ہے؟ فإن الحق ثقیل مر، پھر امام نے اپنے جد امجد کی اس حدیث کے ساتھ تمسک کیا، حق تو کڑوا بھی ہے اور وزنی بھی ہے، وزنی حق کو پانے کے لیے مشقت کرو، سختیوں سے گزرو۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ بارہ یہ کڑوی گولی تھی، اور کڑوی گولی کھانا ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اگر کبھی کڑوی گولی کھا دیتے تو اس سے تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے تو اپنے لیے خود نسخہ انتخاب کیا، ابھی بچپن تھا، تقریباً 5 سال سے کم عمر تھی، اپنے لیے نسخہ انتخاب کیا، ماں سے کہا کہ اگر آپ یہ نسخہ بنائیں تو اس سے میں ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ تو حضرت مریم نے نسخہ تیار کیا، نسخہ تیار کر کے حضرت عیسیٰ کو دیا، جب دیا کھانے لگے تو رونے لگے، کہا بیٹے آپ ہی نے تو یہ نسخہ انتخاب کیا تھا، اور خود ہی رونے بھی لگے۔ کہا مادر گرامی، وہ جو میں نے نسخہ تیار کیا تھا وہ حقیقت میں میرے علم نبوت کے ساتھ تھا، یہ میں اپنے بچپن کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میرا بچپن تو ایک میرا طبیعی ہے، اگر کڑوی گولی کھا لی جائے تو چاہے جیسا بھی انسان ہو، چاہے نبی بھی ہو، پھر بھی اس کو پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ تو دنیا جو ہے اس میں زندگی بسر کرنا اور محبت خدا حاصل کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس دنیا میں ایک سلیقے کے ساتھ رہنا ضروری ہے تاکہ انسان محبت الہی کو حاصل کر سکے۔ آخری جو نسخہ معصومین نے بیان فرمایا ہے کہ جس سے اللہ کی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ ہے اہل اطاعت کی محبت اور اہل معصیت سے دوری۔ دیکھیں عزیزان گرامی، جب انسان خدا سے محبت کرتا ہے تو ہر وہ شے جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہو اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو محبوب رکھتا ہو، کسی سے محبت ہو، تو محبت کا ایک قرینہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس کے محبوب ہیں ان کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے۔ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، رشتہ دار کے بعض دوست بھی ان کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ لہٰذا معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی سے اس کے مرنے کے بعد صلہ رحمی کرنا چاہو، کوئی آدمی اگر اس دنیا سے اٹھ گیا ہو
تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ایک سلیقہ یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے دوست تھے، جتنے بھی ان کے اقربا تھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے خود اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے برابر ہے، اس لیے کہ اس کی روح اس سے آسائش پاتی ہے، آرام میں جاتی ہے۔ وہ ان لوگوں سے محبت کرتا تھا۔ جتنے لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اہل اطاعت کے ساتھ محبت کرے۔ بس ایک دفعہ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے دو چیزوں میں۔ ایک پہلے مرحلے میں دیکھیں آیا ہم آسائش طلب ہیں یا سختیاں طلب کرنے والے ہیں، آسائشوں کی تمنا رکھتے ہیں یا سختیوں کی تمنا رکھتے ہیں۔ اگر آسائشوں کی تمنا ہے تو محبت خدا کے لیے آسائشوں کی تمنا کو کم کر دیں تاکہ گراف محبت خدا کا بڑھ جائے۔ دوسرا، اگر جاننا چاہ رہے ہو کہ آیا دل میں محبت خدا پائی جاتی ہے تو پھر دیکھیں آپ کے دل میں آیا اہل اطاعت کی محبت پائی جاتی ہے یا نفرت۔ اگر اہل اطاعت کے ساتھ جو لوگ مطیع پروردگار ہیں ان کے ساتھ محبت پائی جاتی ہے تو یہ علامت آپ کو خوشی عطا کرے گی، مسرت دے گی کہ کم از کم مجھے ان لوگوں سے محبت ہے۔ معصیت کرنے والوں سے نفرت ہے یا نہیں ہے؟ یہ دونوں شرائط ضروری ہے، ایک طرف کافی نہیں ہے۔ صرف اہل اطاعت کے ساتھ محبت کافی نہیں ہے بلکہ اہل معصیت کے ساتھ نفرت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کو چھٹے امام نے جعفر صادق علیہ السلام نے کچھ اس طرح سے بیان کیا۔ فرماتے ہیں اذا اردت ان تعلم، اگر کبھی یہ جاننا چاہے، خود اپنے متعلق اگر جاننا چاہیں، ان فیک خیرن، تجھ میں نیکی پائی جاتی ہے، خیر پائی جاتی ہے، فلینظر الی قلبک، تجھے چاہیے اپنے دل کی طرف رجوع کر۔ فإن كان يحب اہل طاعت اللہ، اگر دل میں اللہ کے چاہنے والوں کی اطاعت کرنے والوں کی محبت پائی جاتی ہے، وَيُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، اور تیرے دل میں نفرت پائی جاتی ہے، ایک بغض کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں بغض ہر جگہ برا نہیں ہے، محبت بھی ہر جگہ اچھی نہیں ہے، ہر کسی سے محبت اچھی نہیں ہے، ہر کسی سے بغض اچھا نہیں ہے۔ ایک مقدار تک محبت کا ہونا ضروری ہے، ایک مقدار تک بغض کا ہونا ضروری ہے۔ اہل اطاعت کے ساتھ محبت کا ہونا ضروری ہے اور اہل معصیت کے ساتھ بغض کا ہونا ضروری ہے۔ بس ہم بھی بغض رکھتے ہیں، لیکن ہم بغض اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ رکھتے ہیں، دوسرے بغض اہل بیت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اور نہ صرف اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ بلکہ وہ جتنے بھی لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ہم ان کے دشمنوں کے ساتھ بھی بغض رکھتے ہیں۔ مومن وہ ہوا کرتا ہے کہ جو شیعوں کے دشمنوں کے ساتھ بھی بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے۔ بس یہ معیار ہے، اگر اہل اطاعت کے ساتھ محبت پائی جاتی ہو اور اہل معصیت کے ساتھ نفرت پائی جاتی ہو تو یہ محبت کا معیار ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ فرمایا اگر یہ علامت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، واللہ یحبک، اللہ کی ذات تمہیں محبوب رکھتی ہے، تمہارے ساتھ محبت کرتی ہے، اللہ کی محبت پائی جاتی ہے۔ وَإِن كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ، اگر تیرے دل میں کبھی ہوتا نہیں یار ان کے ساتھ کیا، یہ تو مولوی بنے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھنا چھوڑو بھائی، ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی ہم بعض لوگوں کے متعلق کہتے ہیں یہ تو اہل مسجد ہے، ان کا علادہ کام ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ آنا جانا رہنا سہنا مشکلات پیدا کرتا ہے، ہماری زندگی کے حالات کو بدل دیتا ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہمیں اپنے راہ و رسم میں تبدیلی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ابھی تک دل میں اہل اطاعت کے ساتھ محبت نہیں پائی جاتی ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں کا آنا جانا ہمارے گھروں میں معمول ہے۔ جتنے معصیت کار ہیں ان کو گھروں میں بلاتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کے راہ و رسم میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، کوئی پریشانی ہمیں نہ آئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ
معصیت والوں کے ساتھ ہمیں ایک محبت پائی جاتی ہے، انس پایا جاتا ہے، اور جتنی دیر تک انسان کے دل میں اہل معصیت کے ساتھ بغض نہ پایا جاتا ہو، اللہ سے محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ لہٰذا فرمایا وَإِنْ كَانَ يُبْغِضُ أَهْلِ طَاعَةِ اللَّهِ، اگر تیرے کبھی بھی نفرت ہو اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ، وَيُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ محبت پائی جاتی ہو، چاہے ذرہ برابر بھی ہو۔ معصیت کے ساتھ بھی نفرت ہونا ضروری ہے، اور اہل معصیت کے ساتھ بھی نفرت ہونا ضروری ہے۔ جب تک دل میں گناہ سے نفرت نہ پیدا ہو جائے، انسان گناہ سے دوری نہیں پیدا کرتا ہے، جب بھی کبھی پھر دوبارہ اس حلقے میں چلا جائے گا ان کی طرح ہو جائے گا۔ معصیت سے نفرت کا ہونا ضروری ہے، نافرمانی سے نفرت ہونی چاہیے۔ نافرمانی سے نفرت کی علامت یہ ہے کہ اہل معصیت سے دوری اختیار کرتے جائیں، ان سے نفرت کریں تاکہ معصیت سے نفرت پیدا ہو سکے۔ فَلَيْسَ فِيكَ خَيْرٌ، اگر ایسی کیفیت ہو جائے تم میں نیکی کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے، واللہ یبغضک، اور اللہ کی ذات تم سے نفرت کرے گی، والمرء مع من احب، یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے جس کو احادیث میں، بہت سی احادیث میں بیان کیا گیا۔ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے، والمرء مع من احب، اس دنیا میں جن سے محبت کرتے ہیں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر اس دنیا میں اہل معصیت کے ساتھ محبت ہے تو قیامت کے دن میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر اس دنیا میں اولیاء خدا کے ساتھ محبت ہے، اہل اطاعت کے ساتھ محبت ہے، تو بروز قیامت بھی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی ہمارا حشر و نشر بھی کن لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جیسے یہاں پر زندگی بسر کریں گے ویسے اس دنیا کی زندگی ہے، بروز محشر ہمیں اپنے ہی دوستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ والمرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ رہتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے۔ لہذا کہا گیا کہ کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز۔ کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ اہل اطاعت کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اور اہل معصیت کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ اگر کبھی رستہ بدلنے لگے، اپنی سراؤنڈنگ میں نظر کریں، اگر آپ کے اطراف میں برے لوگ زیادہ ہونے لگے تو اپنے متعلق سوچیں، کہیں پہ خرابی پیدا ہوگی کہ آپ کے اطراف میں برے لوگ آنے لگے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کے نزدیک سے اچھے لوگ دور ہونے لگے، نیک لوگ آپ سے دور ہونے لگے، تو بھی اپنے متعلق سوچیں، کوئی خرابی آپ میں پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے نیک لوگوں نے آپ کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اور جب تک نیک لوگ ساتھ رہیں اور برے لوگ آپ سے دور رہیں تو اپنے متعلق خوشی کا احساس کریں کہ آپ ابھی صراط مستقیم پہ ہیں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو اہل اطاعت کے ساتھ محبت کیسے کی جائے؟ اہل اطاعت کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے امیر المومنین سے سیکھتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں مومنین کے ساتھ محبت کی، کچھ اس طرح سے محبت کی، کبھی بازار میں گزرتے ہوئے ان کو نصیحت کرتے ہیں، کبھی اگر رستے میں گزرتے ہوئے کسی بیوہ کو دیکھ لیا جس نے سامان اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، حضرت تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، رک کر اس بیوہ سے کہا، اے خاتون، کیا تیرا کوئی آدمی موجود نہیں ہے جو سامان کو اٹھا سکے؟ کہا، میرا تو کوئی موجود نہیں ہے۔ علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا ہے۔ حضرت نے یہ جملہ سنا، اور سننے کے بعد حضرت نے اس خاتون سے سامان کو لے لیا، لینے کے بعد اس کے ساتھ چلنے لگے۔ چلتے ہوئے اس کے گھر میں آئے، آ کر دیکھا اس کے یتیم بچے موجود ہیں۔ کہا، یتیموں کے لیے کھانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ کہا، ان کے لیے گھر میں اس وقت تو کچھ موجود نہیں ہے کھانے کے لیے۔ حضرت جلدی سے گھر واپس آئے، آ کر اپنے گھر سے گوشت اٹھایا،
اپنے گھر سے اسباب اٹھائے کھانے کے. پھر دوبارہ حضرت چلتے ہوئے اس دروازے پہ پھر پہنچے. دروازے کو کھٹکھٹایا, پوچھا کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہاری مدد کی. نہیں بتایا میں کون ہوں, اپنا نام نہیں بتایا. حضرت اندر وارد ہوئے, خاتون سے مخاطب ہو کر کہا خاتون خانہ کچھ کام تم انتخاب کر لو, کچھ مجھے دے دو. کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر گوشت تیار کریں تو میں روٹیاں پکا لیتی ہوں. حضرت نے گوشت بنانا شروع کیا اور اس نے دوسرے کام انتخاب کیے. پھر جب پکا چکے, پکانے کے بعد حضرت نے بچوں کو ساتھ بیٹھ کے کھلانا شروع کیا. اگر محبت پائی جاتی ہو تو محبت کا جذبہ انسان کو مدد کے لیے آمادہ کرتا ہے, ان کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. کبھی ایران سے شہد آ گئی. ایران کے لوگ اس زمانے میں بھی امیر المومنین کے چاہنے والے تھے, تو چاہنے والوں نے شہد بھیجی امیر المومنین کے لیے. حضرت نے شہد آنے کے بعد اعلان کیا جتنے بھی شہر میں یتیم موجود ہیں سب یتیموں کو جمع کیا جائے. ایتام کو جمع کیا گیا. جب ایتام کو جمع کیا تو حضرت نے شہد کے دہانے کھول دیے. جس ظرف میں شہد موجود تھی اس کے دہانے کھول دیے, برتن بھی نہیں رکھا. بچوں سے کہا بچوں شہد کھا لو. بچے کہیں منہ لگا کے اس کے ساتھ شہد کھا رہے تھے, کبھی اس کو مختلف ذرائع سے کھانے کی کوشش کر رہے تھے. پھر جب بچے سارے کھا چکے تو عمومی پبلک کے لیے حضرت نے اس شہد کو برتن میں انڈیل کے رکھا اور لوگوں کو کھانے کے لیے دی. تو پوچھا گیا یا ابوالحسن آپ نے یہ عمل کیوں انجام دیا؟ جب یتیم آئے تھے تو یتیموں کے لیے آپ نے شہد کے دہانے کھول دی, ان کو مکمل آزاد کر دیا. تو میرے مولا نے فرمایا کہ ایک امام شفیق باپ ہوتا ہے. سنتے ہیں عزیزوں, فرماتے ہیں ایک امام شفیق باپ ہوتا ہے. اور یہ یتیم اس وقت باپ نہیں رکھتے ہیں. میں نے بچوں کے ساتھ باپ جیسا عمل انجام دیا ہے. میں نے یہ چاہا بچوں کو یہ محسوس ہو ان کا باپ ان کے سر پہ آ گیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ان کا باپ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے. اے عزیزو, یہ وہ ہستی کہ جو یتیموں سے اس طرح شفقت کرنے والی ہے. اگر کبھی کوئی رستے میں چلتے ہوئے خاتون کو دیکھا بازار میں پریشان کھڑی تھی, کہا کیا وجہ ہے کہ پریشان کیوں کھڑی ہے؟ کہا اے شخص میں اصل میں ایک مالک کی غلام ہوں, کنیز ہوں. مالک نے مجھے کچھ خریدنے کے لیے بھیجا تھا, مجھے واپسی میں تاخیر ہو گئی. اس تاخیر کی وجہ سے اب میں جب واپس گئی ہوں تو اس نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. حضرت کہا اے کنیز آ میرے ساتھ چل. چلتے ہوئے دروازے میں پہنچے, دروازے میں دستک دی, شخص باہر آیا. کہا اے شخص تو اب اس کنیز کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے, یہ میری کنیز ہے. اس نے حضرت کے ساتھ توہین کی, ایک تھپڑ مارا. حضرت خاموشی کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. کہا اے شخص تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ یہ کنیز ہے, یہ کمزور ہے, اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کی غلطی کو معاف کر دو. ابھی جب حضرت گفتگو کر رہے تھے تو اتنے میں کوفہ کے کچھ لوگ رستہ سے گزرتے ہوئے انہوں نے امیر المؤمنین کو اس کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھا. تو قریب آ کے کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا ابا الحسن. جو اس آواز کا بلند ہونا تھا تو اس شخص کو محسوس ہوا میری بات اس کی
ساتھ ہو رہی ہے، جو علی ہے یہ امیر المؤمنین ہے۔ جلدی سے پاؤں میں گر گیا، کہا مولا میری غلطی کو معاف کر دیں۔ کہا نہیں شخص، تو نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، تو مجھے جانتا نہیں تھا، اگر تو اس خاتون کو معاف کر دے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا یا ابا الحسن میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ دیکھا بیواؤں کے ساتھ محبت کرنے والے، یتیموں کے ساتھ محبت کرنے والے، یہ وہ ہستی کہ جو لوگوں کے ساتھ باپ جیسی شفقت کرتی ہے۔ عزیزو کل جس ہستی کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا وہ ہمارے شفیق باپ ہیں، ہمارے ساتھ محبت کرنے والی ذات ہے۔ کوفہ میں جس کی شہادت ہوئی تھی وہ امیر المؤمنین، ہماری محبوب ہستی ہے، ہماری معشوق ہستی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے، یہ وہ ذات ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ علی مرضی الہی کا مالک ہے۔ آج مرضی الہی اپنے پروردگار سے جا ملی۔ عزیزو روح علی کا پرواز کر جانا یعنی مرضی الہی کا اس دنیا سے پرواز کر کے اللہ سے جا ملنا۔ علی وہ ذات ہے جس کے لیے قرآن کی بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں، ہر آیت کا انجام یا اختتام امیر المؤمنین کے لیے نازل ہوا۔ اے عشق علی میں زندگی بسر کرنے والوں، آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے جہاں دوسری وصیتیں کی، اپنے بیٹے حسن کو کچھ اس طرح سے وصیت کی ہے، میرے بیٹے حسن جب میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں تو مجھے خود غسل دینا، غسل دینے کے بعد مجھے جب حنوط کرنے لگو تو پیغمبر اکرم کی باقی ماندہ حنوط کے ساتھ مجھے، باقی ماندہ مٹی کے ساتھ مجھے حنوط کرنا۔ اور پھر کہا اے میرے بیٹے حسن مجھے رات کو دفن کرنا۔ عشق ایان علی ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو صحیح، زہرا اس دنیا سے اٹھتی ہیں تو کہتی ہے مجھے رات کو دفن کیا جائے، اگر امیر المومنین اس دنیا سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میرے بیٹے مجھے رات کو دفن کرنا۔ پھر فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسن مجھے جب دفن کرو نا تو ایک ایسی جگہ پہ دفن کرنا جہاں پر کسی کو پتہ نہ چلے، ایک غیر معلوم جگہ پہ مجھے دفن کرنا۔ زہرا بھی جب اس دنیا سے اٹھی تھی تو امیر المؤمنین سے کہا تھا اے میرے شوہر علی جب مجھے دفن کرو تو رات کی تاریکی میں دفن کرنا، غسلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل، مجھے رات کو دفن کرنا اور میری قبر کا کسی کو پتہ نہ چلنے پائے۔ نہ جانے امیر المومنین سے کتنی دشمنی تھی کہ میرے مولا اپنی قبر کو بھی چھپانا چاہتے تھے۔ شاید آج جن کو ہم دیکھتے ہیں ان اشقیاء کو جو قبروں پہ بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں، عزیزو شاید یہی وہ خوارج تھے کہ جن سے امیر المؤمنین کو ڈر تھا کہ اگر ان کو فرصت مل گئی تو یہ میری قبر پہ بھی حملہ کریں گے، میری قبر کو بھی کھول دیں گے، یہ میرے جسد کی بھی بے حرمتی کریں گے۔ لہذا اپنے بیٹے سے کہہ دیا اے میرے بیٹے حسن مجھے رات کو دفن کرنا، مجھے رات کو ایسی جگہ دفن کرنا جو غیر معلوم جگہ ہو۔ لیکن ایک اور وصیت کی، کہا بیٹے حسن جب میرے جنازے کو اٹھانے لگو تو میرے جنازے کو پائنی سے اٹھانا، پاؤں کی طرف سے اٹھانا، اس لیے کہ میرے جنازے کو اٹھانے کے لیے خود جبرائیل اور میکائیل آئیں گے۔ میرے سلام ہوں یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین۔ یہ کیسا باعظمت جنازہ ہے۔ راویوں نے لکھا ہے کہ لوگ جمع تھے حضرت کے گھر کے باہر، بہت سے لوگ جمع تھے، مختلف اوقات میں آ کر پوچھ رہے تھے، آ کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو تسلیت پیش کرتے تھے، امام حسین کو تسلیت پیش کرتے تھے اور پھر پوچھتے تھے جنازہ کس وقت ہو رہا ہے۔ امام مجتبیٰ کہتے تھے ابھی جنازے میں کافی دیر باقی ہے۔ جب رات کافی گزر گئی تو حضرت نے
اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا، لوگوں آج رات کو جنازہ نہیں ہونے والا ہے، سارے اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں۔ جب سب لوگ گھروں میں واپس چلے گئے تو حضرت نے اپنے بابا کو غسل دینا شروع کیا، اپنے بابا کو کفن دیا۔ کفن دینے کے بعد اپنے مخصوص لوگوں کے ساتھ حضرت نے ایک مرتبہ جنازے کو جب اٹھانا چاہا تو ایک مرتبہ ایک طرف سے آواز آئی میں جبرائیل ہوں، ایک طرف سے آواز آئی میں میکائیل ہوں۔ اس طرف سے امام حسن نے جنازے کو اٹھایا، اس طرف سے امام حسین نے جنازے کو اٹھایا۔ جب جنازے کو اٹھا کر چلنے لگے نا تو عزادارو یہاں راوی لکھتے ہیں کہ ایک خاتون نے جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا۔ اور یہ کون خاتون ہے بتاؤں عزیزو؟ یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ زینب کبریٰ نے اپنے بابا کے جنازے کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ جو ہی امام مجتبیٰ کی نگاہ پڑی، کہا اے میری بہن زینب تو اپنے گھر واپس چلی جا، میں برداشت نہیں کرتا ہوں میرے بابا کے جنازے کے ساتھ تو چلے۔ اے میری بہن زینب تیرا چلنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اے حسن مجتبیٰ، اے امیر المومنین کے بیٹے، آج یہ کوفہ ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے، یہاں پر تو آپ منع کر رہے ہیں آپ گھر واپس چلی جائے، لیکن کل کربلا کی سرزمین پہ ایک جنازہ پڑا ہوگا۔ زینب جب جنازے کے قریب سے گزرنا چاہے گی اونٹ کے پہلو سے ایک مرتبہ گر جائے گی۔ زینب اپنے بھائی کی لاش پہ گر کے آ کر سلام کرے گی۔ عزادارو یہ جنازہ اٹھ کر میرے مولا امام حسن مجتبیٰ نے ایک قبر کو تلاش کیا جو پہلے سے کھودی ہوئی قبر تھی، جس کو حضرت آدم اور نوح نے بنایا تھا۔ حضرت آدم اور نوح کے کنارے میں یہ قبر تیار ہوئی۔ آ کر میرے مولا نے اپنے بابا کے جسد کو جب رکھا نا تو یہاں راوی کہتے ہیں 2 ہاتھ بلند ہوئے، ایک مرتبہ آواز آئی، پیغمبر اکرم نے یہ کہہ دیا اے میرے بیٹے حسن، میرے بھائی علی کو میرے حوالے کر دو۔ امام حسن مجتبیٰ نے امیر المومنین کے جسد کو پیغمبر کے حوالے کیا، پیغمبر نے جسد کو اٹھایا، خود قبر میں رکھا، رکھنے کے بعد پھر قبر کو بند کیا گیا۔ لیکن میرے سلام ہو یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے کوئی دفن کرنے والا موجود نہیں تھا، جسے کوئی غسل دینے والا موجود نہیں تھا، جسے کسی نے کفن نہیں دیا۔ اے عزادارو جسے دیکھ کر امام سجاد یہ کہتے تھے اے بابا تیری لاش کو کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں، اس تپتے ہوئے صحرا میں، لکدک صحرا میں تیری لاش کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔